بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ ابو لہب دیکھیے پیغمبر کا چچا، غیر نہیں تھا۔ ابو لہب پیغمبر کا چچا، مگر یہی سب سے بڑا دشمن پیغمبر کا۔ ابھی چچا بھی کہیں بھتیجے کا دشمن ہوتا ہے؟ مگر نہ اس کے رشتے سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی دشمنی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کے دشمن اور بھی تھے، لیکن نام لے کر قرآن مجید نے کسی کی مذمت نہیں کی۔ قرآن پردہ پوش ہے، مگر یہ اکیلا بدنصیب پیغمبر کا اپنا چچا ایسا کہ جس کا نام لے کر ارشاد ہو رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ مسئلہ کیا تھا؟ اچھا خاصا آدمی تھا، اچھا خاصا آدمی تھا، گڑبڑ نہیں تھا۔ شادی ایک غلط جگہ ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں آپ کیا بھی یہ مسئلہ ہوگی، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی، میں نام تو لیتا نہیں ہوں، جب قرآن نام نہیں لے رہا تو میں کو نام لوں؟ سمجھنے والے خود ہی سمجھ لیں گے کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ تو جورو کا بھائی بڑا خطرناک تھا، اس کی وجہ سے یہ پیغمبر کی جان کی دشمن ہو گئی۔ ام جمیل اس کا نام تھا، اور اسی کے ساتھ ابو لہب کی شادی ہوئی، اور بیوی کی غلامی میں کائنات کے تاجدار سے باغی ہو گیا یہ منحوس انسان۔ ام جمیل کی عداوت کا عالم یہ تھا، میں تمام شیعہ اور سنی بھائیوں کو جس مسلک سے ہوں، 1 گھنٹے مجلس پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھتا نہیں، ریفرنسز دیتا جاؤں گا تو پھر اس میں دیر ہوتی جائے گی، لیکن یہ آپ اطمینان رکھیں کہ میں کسی ایک فرقے کی کتاب سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تفہیم القرآن کو آپ دیکھ لیں، علامہ مودودی کی، اتنے جلیل اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں، کہ ام جمیل کا عالم یہ تھا کہ صبح صادق سے پہلے پیغمبر کے دروازے پر جا کر یہ کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیا کرتی تھی کہ پیغمبر صبح صادق کے وقت جب نماز کے لیے نکلیں تو صبح صادقی اذیت سے شروع ہو، کانٹے پاؤں میں چبھیں۔ اور کیا آپ نے؟ اور ابو لہب کا عالم یہ کہ پیغمبر جدھر جدھر جا رہے ہیں معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ پیچھے پیچھے کہ ان کی بات نہ سنو، یہ معاذ اللہ پاگل ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہیں۔ اور یہ قریش کا ایک بڑا انسان تھا، لوگ بھڑک جاتے تھے۔ تو جب بات حد سے آگے بڑھی تو اب قرآن نے پیشین گوئی کی۔ بھئی پیغمبر کے بڑے بڑے دشمن تھے، بڑے بڑے دشمن تھے جو بعد میں جانثار ہو گئے، تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے پیشین گوئی کی، اور اس کی بیوی کے بارے میں کہ یہ 2 ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی زبان پر کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آئے گا۔ ہم نے ان کی وفاداری کا لحاظ رکھا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں کہ جہنم میں ان کو ایک کہیں اور رکھیں اور ایک کو کہیں اور رکھیں۔ یہ دنیا میں ساتھ رہے ہیں تو جہنم میں بھی ہم ساتھ ہی ساتھ ان کو رکھیں گے، ان کا ہنی مون وہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ عورت بڑی تیز تھی، اور ابو لہب بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے کچھ دن کے بعد، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے، بعض اہل کتاب کا کردار پیش کیا ہے
کہ صبح کو جا کر رسول کے سامنے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وکفروا آخرہ، اور جب شام ہونے لگے تو انکار کر دو کہ ہم تو ان پر ایمان لائے تھے مگر یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو اب پھر ہم پلٹ کر اپنے مسلک میں آ رہے ہیں، تو جب یہ صورتحال ہوگی تو دو چار تمہارے ساتھ گھسٹ کے آ جائیں گے کہ بھائی یہ تو ایمان لیا ہے، یہ جب واپس ہونے تو مطلب کوئی گڑا بڑا معاملہ۔ تو ابو لہب بھی یہ کر سکتا تھا، ام جمیل بھی یہ کر سکتی تھی، مگر آپ تاریخ کو پڑھ لیں کہ انہیں نے نفاق کے طور کے اوپر بھی کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زبان پر آنے نہیں دیا۔ آپ جس تفسیر کو چاہے پڑھ لیں، اردو میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، اس سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا، لوگ دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے ان کو اور یہ سورہ پڑھتے تھے۔ تو ام جمیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا مذاق تو اڑایا ہے، اب بہت ہی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ اس نے حضور کا نام لیا اور کہا کہ اچھا مجھے کہیں ملیں تو بتاؤں، کہیں مجھے دکھائی دے جائیں تو میں ان سے سمجھوں۔ اور وہ مکے گلیوں میں ادھر سے ادھر رسول کو ڈھونڈتی پھر رہی کہ ملیں تو میں ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی شان میں گستاخیاں کروں اور معاذ اللہ ان کو استغفر اللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کروں، لیکن رسول نہیں مل رہے تھے۔ مگر یہ خبر مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ یہ اتنی خطرناک عورت، زبان دراز، بدتمیز، گستاخ، پتہ نہیں حضور کو دیکھے گی تو کیا کیا کہے گی۔ تفہیم القرآن سے پڑھ رہا ہوں میں، علامہ مودودی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسی دوران مسجد الحرام میں کعبہ مقدس کے نزدیک حضور بھی تشریف فرماتے سرکار، اور سرکار کے پہلو میں آپ کے مقدس صحابی حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما تھے، اور پیغمبر کے صحابی حضور سے کہہ رہے تھے کہ حضور وہ تو بڑا غضب ہو گیا ہے، جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ مجھے ملے تو میں ان کو بتاؤں اور دکھائی دے تو ان کو مزہ چکھاؤں۔ وہ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ علامہ مودودی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ سامنے سے نمودار ہو گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور بڑا غضب ہو گیا، وہ آ گئی۔ پیغمبر نے بھی دیکھا کہ وہ آ گئی۔ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں، تفہیم القرآن میں آپ پڑھ لیں، اور بھی کتابوں میں ہے، اسی طرح سے واقعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ آ گئی، تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ وہ آ گئی تو آنے دو، وہ آ گئی تو آنے دو، اسے خالی تم دکھائی دو گے، میں دکھائی نہیں دوں گا۔ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ میں دکھائی ہی نہیں دوں گا، صرف تم دکھائی دو گے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں اور میں کہیں اور، تھوڑا تو دونوں پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دکھائی دوں اور آپ دکھائی نہ دیں؟ کہا کہ اب یہ آئے گی تو دیکھ لینا۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھتی ہوئی سیدھی بجلی کی طرح سے لپکتی ہوئی آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ مودودی لکھتے ہیں کہ انہی سے حضرت ابوبکر صدیق سے خطاب کر کے اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ تمہارے ساتھی نے میرا مذاق اڑایا ہے، وہ مجھے کہیں دکھائی دے جائے تو بتاؤں، او پہلو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نظر آئے تو میں سمجھوں ان سے۔ معلوم کتنی دیر تک وہ بک بک کرتی رہی، یہی کہتی ہے کہ مجھے ملیں اور مجھے دکھائی دیں اور نظر آ جائیں تو میں یہ کروں، تو میں یہ کروں، تو یہ میں کروں۔ وہ یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلو بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض کہ جب وہ گرج کر چمک کر برس کر چلی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ تو واقعی یہی ہوا کہ آپ اسے دکھائی نہیں دیے۔
سرکار خالی مجھ سے ہی باتیں کرتی رہی، وہ آپ اسے دکھائی نہیں دی۔ مسلمانوں کی خدمت میں دست ادب باندھ کر عرض کروں گا کہ پہلی ہی منزل پر مسئلہ صاف ہو گیا۔ کہ جب اللہ اپنے کسی ہادی کو بچانا چاہتا ہے تو اس پر غیبت کے پردے ڈال دیا کرتا ہے۔